السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حضرت مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولنے کے لیے میری زبان لڑ کھڑا رہی ہے، اس لیے کہ کل تک جو ہمارے درمیان میں موجود تھے، بڑے ہی درد کے ساتھ آج ان کے نام کے آگے رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ان کے جنازے سے فراغت حاصل کر کے ابھی گھر پہ پہنچا ہوں، لیکن دل و دماغ پر یادوں اور باتوں کا ایک بوجھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا قلندر صاحب اتنے سادے، اتنے متواضع، اتنے منکسر المزاج تھے کہ ایک عام سے عام آدمی بھی ان سے مل سکتا تھا، بات کر سکتا تھا۔ ایک عام سے لے کے خاص تک ہر ایک کے لیے ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور یہ سب جو دین تھی، یہ دعوت و تبلیغ کے اس مبارک محنت کی جس کے لیے حضرت مولانا نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ اور حضرت مولانا قلندر صاحب اس زمانے میں اس محنت میں لگے ہوئے تھے جس زمانے میں یہ پورا صوبہ مہاراشٹر شرک اور بدعت کا مرکز اور گڑھ تھا، اور یہاں پر صرف بدعت نہیں، مسلمان دھوتی پہنا کرتے تھے اور بہت ساری خرافات میں مبتلا تھے یہ لوگ۔ خاص طور پہ مولانا قلندر صاحب اور ان کے جو بڑے بھائی تھے سکندر ولی، جن کو پورا مہاراشٹر سکندر ولی کے نام سے جانتا ہے، ان دونوں نے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ بٹایا، حضرت مولانا کا دایاں اور بایاں ہاتھ بنے، اور پھر مولانا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور تقاضوں پہ جہاں کا بھی تقاضا ملتا یہ لوگ وہاں پہ جانے لگے، محنتیں کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مولانا کا نور نظر بنا دیا۔ اسی وجہ سے مولانا نے ہی مولانا سکندر صاحب کا جو وہ بھی حالانکہ عالم دین تھے لیکن سکندر ولی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کو سکندر ولی کا نام دیا تھا۔ مولانا ان کو ولی کہا کرتے تھے، تو وہ ولی کے نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے نام کے آگے کا کچھ دنوں میں مولانا ختم ہو گیا، اور پھر بعض لوگوں نے تو ان کے نام کو بھی ختم کر کے ان کا صرف ولی نام باقی رکھ دیا۔ ایسے ہی حضرت مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو خدمات تھی، اور انہی خدمات کی وجہ سے حضرت مولانا عوام میں اور خواص میں اتنے زیادہ مقبول تھے، اس کا اندازہ آج جنازے میں لوگوں کی شرکت کو دیکھ کر ملا کہ صرف عام ہی نہیں بلکہ شہر کے تمام مفتیان، شہر کے نہیں اطراف کے اضلاع کے، صوبہ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں سے لوگ پہنچے۔ دعوت و تبلیغ کے لائن سے جو ذمہ دار اور عام ساتھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف بس انسانوں کے سروں کا سمندر ہے، پورے کے پورے راستے پہ انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ یہ حضرت مولانا سے محبت اور حضرت مولانا سے خلوص کی کھلی ہوئی علامت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 مومن شرکت کرے اس کے مغفرت کی بشارت دے دو، اور یہاں جس کے جنازے میں ہزاروں مفتی، ہزاروں علماء، ہزاروں داعی اور ہزاروں عام لوگ شرکت کرے، اس کے مقام کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی حضرت مولانا کے تواضع کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ مولانا کا مزاج کیسا تھا۔ حالانکہ حضرت مولانا اگر چاہتے تو جس مقام پر وہ تھے اس مقام پہ آنے کے بعد آج تو ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارے رہنے کا ڈھنگ چینج ہو جاتا ہے، ہمارے سروں پہ ہزار ہزار اور 1500 روپیوں کی ٹوپیاں آ جاتی ہے، بدن کے اوپر ایسے لباس آ جاتے ہیں کہ عام آدمی مسافہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے، میں اگر ان سے مسافہ کروں یا مت کروں۔ لوگ ہچکچاتے ہیں ملنے سے بھی، لوگوں نے آج اپنی ایسی حالت بنا دی ہے۔ یا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ فوراً ان کے پاس میں گاڑیاں وغیرہ، کاریں وغیرہ آ جاتی ہے، اور پھر ان کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، وہ عموم سے خصوص میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن واقعی میں بھی اللہ ہمارے حضرت مولانا کی قبر پہ انوارات کی بارش فرمائے کہ آپ اخص الخاص ہونے کے باوجود ایک سادی سمپل سی ٹوپی استعمال کیا کرتے تھے، اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیلر فری میں جو ہے 2 پلے کی ٹوپی بنا کے آپ کو دے دیں گا۔ سادے سمپل کپڑے پہنا کرتے تھے،
اور سادی سمپل اکثر میں آپ کو جو دیکھتا تھا وہ ایکٹیوا کے اوپر ہوتے تھے، کبھی بھاجی منڈی میں ملاقات ہو جاتی تھی، کبھی راستے پہ مل لیتے تھے. اکثر میرا حضرت مولانا کے مدرسے میں جانا آنا خصوصاً جلسے کی نسبت پہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت مولانا کا جو تواضع تھا کہ میرے جیسے چھوٹے سے لوگوں کو بھی حضرت ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پہ اپنے ساتھ میں بٹھایا کرتے تھے. اور اس سے زیادہ حضرت کی محبت اور خلوص کی نشانی کیا ہوگی؟ مجھے یاد ہے 2012 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا مکہ مکرمہ میں، اچانک ہماری ملاقات ہو گئی. تو میں نے سلام کیا، مصافحہ کیا. حضرت مجھ سے پوچھنے لگے بھائی اور کتنے لوگ ساتھ میں ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں اکیلا ہی ہوں. بولے اکیلے ہے تو کھانے وغیرہ کی کیا ترتیب ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں بھی ٹور سے آیا ہوں. اچھا پھر ٹھیک ہے. بولے نہیں تو مجھے لگا تم کمیٹی سے آئے ہو، مولوی آدمی ہے، کدھر بھٹکتا پھریں گا، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں رہے گا. میں نے کہا نہیں حضرت، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں بالکل آپ کی خدمت میں تقاضا رکھتا، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے خود سامنے سے ہی جو ہے مجھے میرے آپ کی یہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ نے جو ہے میرا اتنا خیال رکھا. اور واقعی میں بھی وہ باتیں دل میں گھر کر گئی کہ ایک انجان جگہ ہے، وہاں پہ چھوٹا سا میدان حشر ہوتا ہے، نہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں سے وہاں پہ کتراتے ہیں، اور ایسے وقت میں حضرت مولانا کا اتنا خیال رکھنا ایک عام مولوی کا کہ بھائی تمہارے کھانے وغیرہ کا یہاں نظم ہے یا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے مولانا کے محبت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اور صرف میری بات نہیں، آج میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی. ہمارے سراج بھائی چندن نگر کے جو امیر صاحب ہیں وہ کہنے لگے مولانا میرے حضرت مولانا کے ساتھ میں 7 حج کے سفر ہوئے، 7، لیکن کسی بھی سفر میں نے حضرت مولانا سے زیادہ متواضع، حضرت مولانا سے زیادہ بردبار، حضرت مولانا سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو سمیٹ کے لے کے چلنے والا انسان نہیں دیکھا. اور بولے آپ اگر مولانا کے ساتھ 7 نہیں 100 بھی سفر کرو گے تو آپ کو بوریت نہیں محسوس ہوں گی. آپ کا یعنی مولانا اتنا خیال رکھتے تھے اپنے ساتھیوں کا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر مولانا کا مطالعہ، مولانا کی دعائیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے کہ یہ امت کا بہت بڑا نقصان ہے. حضرت مولانا جیسے جو پرانے ہمارے بزرگ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس محنت کے لیے وقف کر دیا تھا، ایسے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا کا بدل ہم کو نصیب فرمائیں، بال بال حضرت مولانا کی مغفرت فرمائیں، اور حضرت مولانا کے تمام جو چاہنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان تمام کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طریقے سے میں ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو حضرت مولانا کی محبت میں آج صبح سے وہاں پہ جمع تھے، اور ماشاءاللہ لوگوں کی یہ محبت کی ہی نشانی ہے. اور صرف ہمارے دعوت کے لوگ نہیں، دوسرے جو نظریات کے بھی لوگ وہاں پہ میں نے دیکھا، وہ بھی بہت سے وہاں پہ حضرت مولانا کی یہی تواضع کی وجہ سے پہنچے تھے. یہاں تک کہ بہت سے غیر مسلم جو پولیٹیکل لائن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، میں نے شیو سینا، من سے اور دوسرے بھی لوگوں کو وہاں پہ دیکھا کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی حضرت مولانا کی کتنی محبت اور عظمت تھی. اور ہمارے جو دوسرے بھی مسلمان بھائی ہیں جو پولیٹیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے سارے وہاں پہ محنتوں میں لگے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، اور حضرت مولانا کا بدل ہم کو عطا فرمائیں. کروٹ کروٹ حضرت مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور حضرت مولانا کے جتنے بھی لواحقین اور حضرت مولانا کے فرزند رشید مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، اور مولانا کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.